حسن صاحب، IMF سے معاہدے کے بارے میں صحافی کے سوال پر اس وزیر خزانہ اسحاق ڈار شدید غصے میں آ گئے۔ صحافی کے مطابق وزیر خزانہ نے مجھے تھپڑ مارا اور سخت برا بلا کہا۔ ان کو یہ رویہ زیب دیتا ہے؟ زیب تو ان کو اور بھی بہت کچھ نہیں دیتا، یہ تو معمولی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF اسحاق ڈار کی چھیڑ بن گیا ہے۔ ایک زمانے میں کوئی اس طرح کے لوگ پھرا کرتے تھے، کوئی ایک آدھ لفظ ان کی چھیڑ بن جاتا تھا اور پھر وہ جواب میں گالیاں بکا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، اینٹیں مارا کرتے تھے، ایویں ہی کوئی ایک لفظ کسی بندے کی جس کے اعصاب بیچارے کی، تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے بھی اعصاب میرا خیال ہے جواب دے گئے ہیں۔ اور اگر مارا ہے، مجھے نہیں پتا، چونکہ یہ صحافی نے کہا ہے، اگر واقعی مارا ہے تو یہ تھپڑ اسحاق ڈار نے پوری صحافت کے منہ پہ مارا ہے۔ IMF کا تو کر کچھ نہیں سکے، غصہ نکال رہے ہیں، وہ کہندے وہ ڈگیا کھوتی تو غصہ کو مارتے، اب غصہ نکال رہے ہیں، اس پہ 25 کروڑ عوام پہ ہاتھ اٹھایا ہے، بلکہ صحافت پہ بھی نہیں۔ فرسٹریشن کی انتہا ہے، اعصاب ان کے مدتوں سے جواب دے رہے ہیں مسلسل۔ عجیب و غریب سی ایک بات پیرس میں کی ہے شہباز شریف نے کہ دنیا کو پتہ نہیں میثاق معیشت پتہ نہیں کیا، وہ بندہ پوچھے تمہارے اپنے ملک میں ہے کچھ نہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم، دنیا کو نصیحتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا حال کوئی نہیں، تو اس لیے یہ بس اسی طرح ہانکتے رہتے ہیں۔ خیر ہے جی حسن صاحب، ایسے شہباز شریف نے کہا کہ جسے اسحاق ڈار سے مسئلہ وہ پارٹی چھوڑ دے، نون لیگ نے مفتاح اسماعیل کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کی بنیادی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ آپ کے لیے یہ باتیں بیکاز آف یور ایج حیرت انگیز ہوں گی۔ میرے تو 32 33 34 سال ہو گئے، یہی کچھ لکھتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، کب سے میں یہ بات ورد کر رہا ہوں اس بات کا۔ نہ یہ سیاستدان ہیں، نہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور نہ یہ جمہوریت ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ دکانیں ہیں، یہ لکھ کے 150 200 نہیں پتہ نہیں بے شمار کالمز، یہ شاپنگ مالز ہیں، دکانیں ہیں، پلانٹس ہیں، ملیں ہیں، یہ اس طرح کا، یہ ان کی جاگیریں ہیں، یہ ان کے راجواڑے ہیں۔ تو ذاتی دکان ہے، جس کا دل کرے سیک کر دے۔ شاپنگ مال ہے، وہ آپ کو نہیں ایک مینیجر اچھا لگ رہا تو آپ اس کو نکال دو۔ تو اگر انہوں نے اعتزاز جیسے بندے کو ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، نارمل، آپ بھی میری عمر تک آتے آتے عادی ہو جاؤ گے، چونکہ یہاں ہونا ہمارا کچھ نہیں۔ یہ جو چپڑ کہلاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ جمہوریت چلتی رہے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 75 سال میں تو بد سے بدتر ہوئی ہے، اگلے 75 سال میں کتنی ٹھیک ہو جائے گی؟ اور یہ تو نارمل سے بھی اس کا بیڑا غرق ہوا ہے 75 سال میں بتدریج، اس میں تباہی، بربادی اور گھٹیا پن کا اضافہ ہوا ہے۔ تو مزید 75 سال میں گھٹیا پانی جو ہے نا، اسی کی سنو بالنگ ہونی ہے۔ سو آپ بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت زندگی دے، when you reach my age تو آپ اس طرح کے سوالوں پہ ہنس دیا کرو گے۔ میری تو مجبوری ہے، میں نے آپ کو جواب دینا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں حسن صاحب۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ نون لیگ کی پنجاب میں آج وہ حالت ہے جو 2013 میں پیپلز پارٹی کی تھی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اسی پروگرام میں کتنی بار میں نے کہا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں ایک ایسے برف کے بلاک کی مانند ہے، یہ مثال 50 دفعہ تو دی ہوگی میں نے، جو جون جولائی کی گرمی میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے۔ اٹ از میلٹنگ، اور میرا خیال ہے یہ میلٹ ہو چکا ہے۔ آخری بلف ہے کہ جی نواز شریف آئے گا تو پتہ نہیں کون سی توپ چلائے گا۔ نواز شریف صاحب آ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ تو چند صاحب نے کوئی معرفت کا کلام پیش نہیں کیا۔ یہ نون لیگ بھی اندر سے جو لبرٹی میں جو شو ہوا باقاعدہ، تو کوئی ڈھنگ کا بندہ اگر نکل آئے، اس سے زیادہ بندے تو اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بھی ریٹائرڈ وسیم اکرم اکٹھا وہاں چلا جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جتنے کہ نون لیگ کے وہ لبرٹی میں فنکشن پہ تھے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، چلنے نہیں۔ آگے چلتے ہیں صاحب۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ IT، زراعت، لائف سٹاک، مائننگ، توانائی کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات دی جائیں گی۔ ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف اور
5 मेजर जनरल्स मंसूबों पर अमल दरामद कराएंगे। मंसूबों के तहत 2035 तक पाकिस्तान 10 खरब डॉलर की मईशत बन सकता है। क्या ये फ्रूटफुल साबित होगा? बन सकता है क्या? मैं भी टारगेट बन सकता हूं और 15-20 साल में। फजूल बात है ये। देखो, ये बहुत ओछापन लगता है मुझे। फैसिलिटेशन यानी इन्वेस्टमेंट्स के लिए फैसिलिटेशन। 75 साल हो गए, कारोबारी लोग हो, दुकानदार लोग हो, तुम्हें नहीं पता? वन विंडो ऑपरेशन, ये कोई विजडम है? कोई नई बात है? यार मुझे समझाओ, फैसिलिटेशन जिस मुल्क में कारोबारी की बोटियां नोची जाती हैं, बोटियां, उस मुल्क में खाक कारोबार होना है। अच्छा, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे दोस्त हैं परवेज शाह, हम प्यार से उनको पेजा हांगकांग कहते हैं। उनकी 3-4 नस्लें, उन्होंने अरबों रुपया यहां खर्च किया। इन्होंने उस आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। मोहब्बत थी पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि इस फैमिली की एक ट्रेडिशन रही है कि बच्चे पाकिस्तान में पढ़ाते हैं। 4थी या शायद 5वीं जनरेशन है हांगकांग में। पूरी दुनिया में कारोबार, अरबों रुपया लगाया। ये बदबख्त कदम कदम पे जैसे पागल कुत्ता बैठा होता है काटने के लिए। तो ये फैसिलिटेशन, तो वन विंडो, तो फलाना है, ये क्या है? ये ख्वाब आया है? कोई नई बात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका कख नहीं बनना। हां, अगर फौज की इन्वॉल्वमेंट रही, उनका वो जो एक डिसिप्लिन, ये वो सारा मामला, तो फिर तो ये नतीजा खेज हो सकता है, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। हसन साहब, अब कुछ बात अफसोसनाक कश्ती हादसे की कर लेते हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की तादाद 400 के लगभग हो सकती है। हादसे से पहले 7 अफराद मौत के मुंह में जा चुके थे। वजीर आजम ने 1 रोजा शोक का ऐलान किया है और कौमी परचम भी सिरनगू रहा। बच जाने वाले मुसाफिरों ने होश रुबा इंकशाफ हैं कि पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले दर्जे में रखा गया, पानी तक नहीं दिया गया, ऊपर आने की कोशिश करते तो उनको मारा पीटा जाता था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। देखो, पहली बात तो ये है, एक हमारा नेशनल कैरेक्टर है और एक हमारे लीडरान का कैरेक्टर है। अच्छा, परचम सरनिगू, ये परचम कौन सा है? ये परचम वो है जिसके बारे में लिखा गया, इस परचम के साए तले हम एक हैं। बाबा खैरदीन और बिलावल एक हैं। मरियम और मासी बरकतें एक हैं। कोई शर्म करो, कोई हया करो, कहीं डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यानी अच्छा सोग मनाना, अच्छा सोग मना रहे हैं, फिर क्या होगा? चंद हफ्तों के बाद ये वाकया किसी को याद भी नहीं रहना। कोई हसास लोग होंगे जो कभी कभी सोचा करेंगे और डिप्रेशन का शिकार हुआ करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ करेगा। अदरवाइज वो तो क्या सोग, परचम सरनिगू करने में क्या कोई तवानाई लगती है, कोई जोर लगता है, कोई नई हिकमत अमली, कोई नई पॉलिसी लगती है? नहीं, परचम है, सरनिगू बेजान चीज है, कर दो, सर बुलंद कर दो, सरनिगू कर दो, तुम्हारी मर्जी है, घर बैठे जो मर्जी करते रहो। अच्छा, सोग मनाना, अच्छा जी सोग, फिर क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, तुम ये तो सोचो कि कश्ती के निचले हिस्से में पाकिस्तानियों को उन्होंने बड़ा घुसाया हुआ था। वो पानी पीने बाहर आते थे तो मैंने भी पढ़ा है अखबारों में, मार मार के उनको धकेल देते थे। तुमने अपने मुल्क में उनको कहां रखा हुआ है? तुमने भी अपने मुल्क में उनको नीचे रखा हुआ है, इसीलिए वो बाहर भागते हैं, जिंदगी मौत की बाजी लगाते हैं। नीचे ही रखा हुआ है ना। वो भी जब सर उठाते हैं तुम ठप्पे मारते हो। और तुम तो साइकिलों के ठेके भी अपने चमचों कड़छों को देते हो। घटिया तरीन नौकरियां भी तुम अपने घटिया तरीन जो होते हैं ना, ये नानो रोगनी नानों पे नाचने वाले जो तुम्हारे इर्द गिर्द मसाहिब टाइप लोग होते हैं, दर्जा बदर्जा है ना। किसी को आप शुगर मिल का लाइसेंस देते हो, किसी को आप फलाकी इंपोर्ट का देते हो, किसी को आप साइकिल स्टैंड का ठेका देते हो, किसी को आप कैंटीन का किसी सरकारी दफ्तर का ठेका देते हो। तो ये वही लोग हैं। तो उन्होंने ठीक सलूक किया,
وہ جانتے تھے کہ اس ملک سے آئے ہیں جس ملک میں ان کے ساتھ شہریوں جیسا نہیں رعایا جیسا سلوک ہوتا ہے، یہ نچلے ترین درجے میں ہوتے ہیں. واللہ اللہ خیر سلام. اور یاد رکھو نہ یہ حادثہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ قتل عام ہے. ختم ہوئی بات. لیکن بات پھر وہی باٹم لائن کیا ہے، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. کسی 2 مہینے کے بعد کسی سے بات کرو گے تو وہ اس کو دماغ پہ زور دینا پڑے گا کہ ہاں اچھا یہ ہوا تھا، اتنے پاکستانی مارے گئے تھے. یہاں کتنے مارے جاتے ہیں بے بسی میں، بھوک میں، وہ بیماریوں میں، ان کو وہ علاج نصیب نہیں ہوتا. لیکن یہ اچھا ہے، پرچم سرنگوں ہے اور ماشاءاللہ سوگ کا عالم ہے. میں دیکھ رہا ہوں، حیران بھی ہوتا ہوں کہ 35 40 45 50 55 60 لاکھ روپے تک، کبھی ماں کا زبر بچہ، کبھی فلاں، یہاں جان نہیں مارتے. لیکن چونکہ اندر سے اکتا گئے پروفیشنلز بے شمار تعلیم یافتہ ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس وغیرہ دھڑا دھڑ ملک چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو ادھر سے لٹ پٹ کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے وہ کہتے ہیں نا تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگ لٹ پٹ بھی کوئی چھوٹا موٹا لفظ ہے، بہت کچھ لٹا کے آئے تھے. یہاں تم نے انہیں کہیں کا چھوڑا ہی نہیں ہے. یہاں تو پروفیشنل چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کو شاید اتنا بڑا پرابلم نہ ہو. وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اچھا ہم تو اگر اوکھے سوکھے یہاں وقت گزار گئے تو ہماری اولادوں کا کیا مستقبل ہوگا. یہ تو صورت حال ہے. کس آدمی نے ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کر کے کتنے فلور سے پھینکا؟ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. وہ تھا کون؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سارے اخباروں میں تھا. یہ حالات ہیں یہاں. چلیں